16 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہماری آیات پر، ہمارے احکام پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ جب بھی ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارے احکام ان کے سامنے آتے ہیں، ہمارا کوئی حکم ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، ان آیات کو پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. دوسری علامت اور نشانی ایمان والوں کی یہ بیان کی تھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے بندوں میں بیٹھ کر غرور اور تکبر نہیں کرتے. ان دو خوبیوں کا درس پچھلے سبق میں آ چکا ہے. تیسری خوبی یہ بیان فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے وہ ہیں، تتجافى جنوبهم، کہ ان کے پہلو، ان کے جسم دور رہتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ساری رات غافلوں کی طرح سوتے ہوئے، یا آج کل کے زمانے میں یوں کہہ لیجئے ساری رات کھیل کود میں، گیم کھیلنے میں یا کسی اور مصروفیت میں ساری رات نہیں گزارتے. ان کی رات ایسے گزرتی ہے کہ وہ رات کو اللہ کو خاص طور پر یاد رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے. جو مسلمان یہ تین نمازیں مغرب، عشاء، فجر جماعت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کبھی بھی رات کو غافل سونے والے لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن ابی عمر رضی اللہ رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. بھائی کب؟ مغرب کی نماز کے بعد. میں بھی ان کے پاس مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. وہ مغرب سے لے کے عشاء تک انہوں نے نماز کا انتظار کیا. میں جب ان کے پاس بیٹھا تو مجھے کہا، بھتیجے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز مسجد میں آ کر نیند کو چھوڑ کر، چونکہ مدینہ کے لوگ دیہاتی تھے، ذمہ دارا کرتے تھے، وہ رات کو جلدی سونے کے عادی تھے. وہ زمانہ ویسے بھی جلدی سونے کا تھا، یہ تو اب
لوگوں میں یہ مرض پیدا ہوا ہے رات کو جاگنے کا اور دن کو سونے کا۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جاگنے کی اور عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا اور مغرب کی نماز بھائی کیا جماعت سے پڑھ لینا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، ایسا شخص کبھی بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اتری ہی عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، صاحب ایمان ہیں، جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ رات کو جاگنے والوں میں سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی نیند کو قربان کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس لیے بہت سارے صحابہ، تابعین، مفسرین نے اس آیت کا مصداق تہجد پڑھنے والوں کو قرار دیا۔ قرآن کریم نے تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں، خود نماز تہجد کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر تذکرہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور قرآن کریم نے ایک جگہ تہجد پڑھنے والوں کو، رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کرنے والوں کی تعریف بہت اعلیٰ انداز میں بیان کی۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب جو کچھ ان کو عطا کر رہے ہوں گے وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، یا اپنے اللہ سے انعامات وصول کر رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں، تعلیمی اداروں میں بچوں کو جب انعامات ملتے ہیں نا تو وہ انعامات لے کے بچوں کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نے فرمایا متقی لوگ آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے اللہ سے ملنے والے انعامات کو بھائی کیا کر رہے ہوں گے؟ وصول کر رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور رات کو یہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، بطور خاص جب صبح کا وقت آتا ہے یعنی رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، یستغفرون، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں۔ اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول یہ رہا، ساری زندگی کا معمول کہ آپ رات کے آخری حصہ میں ضرور جاگ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ شروع کی زندگی تو ساری رات، یہ جو سورہ مزمل کے شروع میں ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تو شروع کا زمانہ بڑی مشقت کا تھا، اس میں تو اللہ کے نبی ساری رات کھڑے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے
جس سے آپ علیہ السلام کی ایڑیاں پھٹ جاتی. بھئی آپ علیہ السلام کی کیا پھٹ جاتی؟ بعد میں پھر قرآن کریم نے رسول اللہ اسی لیے شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. بھئی تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی. اور آپ علیہ السلام ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی، وہ جو روایات صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے رات کی تہجد کی نماز میں 7.25 پارے، سورہ بقرہ پوری، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ تک. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایک رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی لمبی تلاوت کرنے کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت اور ترس کھا کر یہ کہا کہ آپ رات کو اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں، آپ رات کو اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے سو جاتے اور رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوتے اور بیدار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑتے. ہاں جب کبھی تھکے ہوتے یا بیمار ہوتے یا زندگی کے آخری سالوں میں بڑھاپا شروع ہو گیا تو ایسا تو ہوتا کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھ لیتے. بھئی اللہ کے نبی تہجد کی نماز کس طرح پڑھ لیتے؟ مختصر پڑھ لیتے، بیٹھ کر پڑھ لیتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بعض مرتبہ تہجد کی نماز بھائی کس طرح پڑھ لیتے؟ بیٹھ کے پڑھ لیتے. بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، آج کل کے زمانے میں تہجد تو دور کی بات ہے، اگر مسلمان فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ بھی غنیمت ہے. فجر کی نماز بھائی کس طرح پڑھ لے؟ جماعت سے پڑھ لے وہ بھی غنیمت ہے. وگرنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ فجر کی نماز میں بہت رونق ہوتی تھی، اور اب آپ شہروں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ، فجر کی نماز فجر سے پہلے تو لوگ سوتے. فجر سے پہلے لوگ کیا کرتے؟ سوتے. میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اب تو فجر کی اذان جو ہے یہ سونے کا اعلان ہے. آپ جائیے شہر میں، لوگ جہاں ساری رات جاگ رہے ہیں، نوجوان لڑکے پھر رہے ہیں، عشاء کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، ساری رات بیٹھے، 2 بج گئے، 3 بج گئے. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اب مسلمان نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس کو اعلان سمجھ لیا ہے. بھائی کس کا؟ آپ ذرا فجر سے گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے موٹر سائیکلوں کی بھاگ دوڑ دیکھو. یہ سب وہ ہے جنہوں نے گھر جا کے کیا کرنا. اور اتوار کو یا جب چھٹیاں ہو رہی ہے وہ تو پکی بات ہے، وہ تو پکی بات ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ صورتحال بن جانی ہے کہ اس قوم نے ساری رات جاگا کرنا ہے. کراچی تو تقریباً 100% یہاں تک پہنچ گئے، کراچی، اسلام آباد، یہ شہر تو 100% یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ مغرب سے لے کے فجر تک سوتے اور جاگتے، اور فجر کے بعد کیا کرتے؟ اللہ کی فطرت، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے الٹ چل رہے. اس کا نتیجہ ہے کہ 40 سال پر چہرے کی جرجریاں اور صحت یوں نظر آتی ہے جیسے 70 سال کے، جیسے کیا ہے 70 سال کے. اور یہ سارا گند ہمارے یہاں یورپ سے شروع ہوا ہے. وہ بدبخت ایک غلط طریقہ ایجاد کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگ تہذیب میں ان کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں. بعد میں وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لیتے. اب وہ شور مچا رہے
کہ انسان کو جو بڑے بڑے خطرات ہیں ان میں سے خطرہ یہ ہے کہ اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے، یہ دن کو سوتا ہے، جس سے اب ایک صاحب جو ہے، ایک خاتون میرے پاس فون پر کبھی کبھی بات کرتی ہے، بوڑھی خاتون ہے، بڑی نیک ہے، بہت عرصہ سے بری کہا سے فون کرتی ہے، کوئی 75-80 سال کے قریب عمر ہے۔ ایک مجھے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ آیا اس میں میرے لیے چھوٹ ہے کہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا خالہ جی آپ کے لیے یہاں چھوٹ نہیں ہے، آپ کیوں اصرار کرتی ہیں، آپ پہلے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے اصل میں مفتی صاحب میری 4 بہویں ہیں، وہ فجر میں سو جاتی ہیں، عصر میں اٹھتی ہیں۔ کب سو جاتی ہیں؟ عصر کی نماز میں اٹھتی ہے۔ میں بوڑھی ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، کسی دور کے علاقے سے، شاید کراچی کی یہاں کی کوئی خاتون بہت عرصہ سے مجھ سے مسائل پوچھتی۔ شروع میں ان کو سمجھاتی تھی، لیکن اب میں بھی کمزور پڑ گئی ہوں، میں 4 سے نہیں جھگڑ سکتی، میرا بڑھاپا ہے۔ کہنے لگا جی میرے گھر میں میرے 4 بیٹے ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کا سارا کچھ کرنا کرانا جو ہے یہ رات کو ہے، رات کو یہ کھیلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اندر باہر جاتے، فجر کی اذان میں یہ سوتے، کب اٹھتے ہیں جا کے؟ عصر۔ میں دن کو اکیلی ہوتی ہوں تو میں کیا کروں، اس لیے میرے لیے وضو میں فلاں چیز میں، میں سن کر بڑا حیران ہوا۔ اور بھائی کراچی میں تو تقریباً یہی ہے، سارا کراچی، آپ لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیے، اب تو ہمارے یہاں چھوٹے شہروں میں آ گیا، ہمارے شہر کو دیکھ لیجیے آپ ذرا، رات کو 12:30-1 بجے نکل کر دیکھیے کہ انسان اللہ کی فطرت سے کتنی بغاوت کر رہا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس وقت تو اگر فجر کی نماز ہی مسلمان اٹھ کر پڑھ لے، بھائی وہی کیا ہے۔ میں حج پر گیا، وہاں اکثر دوست کہہ دیتے تھے مفتی صاحب صبح کو آپ جب تہجد میں اٹھتے ہمیں بھی جگا دیا کریں۔ میں نے کہا بھائی یہاں تو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ایک بے تکلف دوست سے میں نے کہا بھائی یہاں تو کوئی مصروفیت نہیں ہے، آپ موبائل پہ الارم لگا لو، اٹھ جاؤ۔ اس نے کہا جی اصل میں روٹین خراب ہے، یا قدم روٹین تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہماری روٹین یہ ہے کہ ہمیں 2 بجے 3 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، اور جو رات کو 2 بجے سویا ہے اس نے صبح کو کیا اٹھنا ہے۔ یہ دین سے ہٹ کر انسان کی طبیعت کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ عشاء پڑھ کے بھائی کیا کرو، سو جاؤ۔ اللہ کے نبی عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے، فرمایا عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ۔ بہرحال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے بھائی کیا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں جب آئے تو سب سے پہلے جو الفاظ سنے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، اس کو جنت کے داخلے میں بہت زیادہ سبب۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو 5 نمازیں، روزہ، ارکان اسلام بتائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھا کر، اگر تو یہ کام کر لے گا تیرے لیے جنت کا داخلہ بالکل آسان ہے، تیرے لیے جنت کا داخلہ۔ اور بھائی اتنا تو آپ حضرات جانتے ہیں، میں بھی اس کو رمضان میں جب تہجد کی کوئی بات آ جائے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کافی لمبی ہوتی، اس میں اللہ کے نبی قرات کافی لمبی کرتے تھے۔ رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بھائی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ زیادہ روٹین تہجد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں تھیں،
کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 4 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ اس لیے 2 سے لے کے 12 تک جو مسلمان 2 رکعات پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، تو بھائی تہجد کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ وتر کی جو نماز تھی وہ عشاء کے بعد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد پڑھنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ویسے حضور کی روٹین یہ تھی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور اس کے آخر میں وتر پڑھتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ جاتے، سو جاتے، کوئی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آنکھ لگا لیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی اذان سے پہلے تہجد پڑھ کے کسی بندے نے کو گھنٹہ سو لیا ہے نا، تو اس سے پھر جو فجر کے لیے طبیعت میں دوبارہ تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی سو جاتے اور پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیدار ہوتے، بیدار ہو کر وضو کر کے پھر صرف فجر کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک پھر فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور باقی کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اور وہ حدیث جو ترمذی کی ہے اور میں اکثر سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اصل میں یہاں جیسے فرمایا نا کہ نیند کے وقت ان کے بستروں سے پہلو دور رہتے ہیں، اس سے عشاء بھی، نماز عشاء بھی اس میں شامل ہے۔ بھائی ذرا میری بات سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے پہل جب یہ کہا نا کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی، میں نے آج سے 6 7 سال 8 9 سال پہلے جمعے میں ایک مرتبہ یہ بات کہی، بہت ادھر ادھر سے لوگوں نے سوال کیے، کسی اس عالم دین سے پوچھ، اس نے پوچھ، اس سے پوچھ کہ جی یہ بات غلط کہی ہے۔ جب میں نے یہ آیت اور احادیث رکھی، جو سمجھنے والے تھے ان کو سمجھ آ گیا۔ یہاں قرآن نے فرمایا ان کے پہلو بھائی کس سے دور رہتے ہیں؟ بستر سے۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ اس آیت کا مصداق عشاء کی نماز پڑھنے والا بھی ہے اور فجر کی نماز، تو تہجد رات کی نماز ہے، اس لیے تہجد کا عربی نام کیا ہے؟ قیام اللیل۔ بھائی کیا ہے؟ رات کا قیام۔ تو رات صرف آخری حصے کو کہتی ہے کہ عشاء ساری رات تو ساری ہے، اور ترمذی کی روایت پہ بھی آ گیا۔ لہٰذا اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے اس کو یہ لگے جیسے آج کل راتیں چھوٹی ہیں اور کچھ ہماری عادتیں بگڑ گئی ہیں، ہم لیٹ سوتے ہیں، صبح کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اکثر دوست اب تو اچھے خاصے نیک لوگ سیانی عمر کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی فجر میں ذرا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، بھی سوتے کب ہو؟ جی بس 12 بج جاتے ہیں۔ وہ کتنے بج جاتے ہیں؟ جب 12 بجے سونا ہے تو بھائی پھر فجر مسجد خالی ہونی ہی ہونی ہے، چونکہ سو کب رہے ہیں؟ 12 بجے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بھائی عشاء کے بعد کچھ رکعات جو ہے وہ تہجد کی نماز کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دے تو آگے انشاءاللہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔